میں نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ مجھے دو باتوں کا ہر وقت دھڑکا لگا رہتا تھا، ایک یہ کہ کہیں بھارتی انٹیلیجنس کا کوئی آدمی مجھے گرفتار کرنے نہ آ جائے، اور دوسرا یہ کہ کہیں امرتسر کا اسمگلر کرونڈیا میری تلاش میں ادھر نہ نکلے۔ باہر سے ہوٹل کے ویٹر کی آواز آئی، سر میں ہوٹل بوائے ہوں، ہیٹر لایا ہوں۔ میں نے دروازہ کھول دیا۔ ہوٹل بوائے اندر آیا تو اس کے ہاتھ میں بجلی کا ڈبل راڈ والا ہیٹر تھا۔ سر میڈم نے کہا ہے آپ کے کمرے میں لگا دوں۔ ہوٹل بوائے نے ہیٹر پلنگ کے قریب لگا دیا۔ ڈائننگ روم میں شام کے بعد میں نے کافی منگوائی تو کاؤنٹر گرل اروشی کو کافی پینے کی دعوت دی۔ وہ بخوشی میری میز پر آ گئی۔ میں نے اس قسم کی باتیں شروع کر دیں جن سے ظاہر ہو کہ میں کسی آئیڈیل لڑکی کی تلاش میں ہوں اور میں شادی کے بعد لندن میں جا کر اپنا دفتر کھولنا چاہتا ہوں۔ ہوشیاری سے باتیں کرتے ہوئے میں نے اروشی کے بالوں اور آنکھوں کی کچھ اس طرح تعریف کی اور کالی داس کی سنسکرت کی نظموں کے کچھ اس دل نشین انداز میں حوالے دیے کہ وہ میری گرویدہ ہو گئی۔ تب میں نے اس سے پوچھا کہ وہ مہاشا جی کون تھے جن سے وہ ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ اس نے ہلکا سا قہقہا لگا کر بتایا کہ اس مہاشے کا نام تلک راج ورما ہے اور وہ پٹھان کوٹ میں کانگریس کمیٹی کے سیکرٹری ہیں۔ اروشی نے یہ بھی بتایا وہ اس کے ماما جی کے پرانے ملنے والے ہیں۔ میں مطمئن ہو گیا کہ وہ شخص انٹیلیجنس کا آدمی نہیں تھا۔ اب مجھے اروشی سے کوئی دلچسپی نہیں تھی اور میں اپنے منصوبے کے بارے میں غور کرنے لگا تھا۔ اچانک اس لڑکی نے ایک ایسی بات کہی جس پر میرے کان کھڑے ہو گئے۔ وہ اپنے ماما جی کے بارے میں باتیں کرتے ہوئے بولی، میرے ماما جی کا بڑا بیٹا کیول کرشن فوج میں میجر ہے، آج کل ڈلہوزی میں چھٹی پر گیا ہوا ہے۔ مجھے وہ بالکل پسند نہیں ہے، وہاں ایک عیسائی لڑکی کو ساتھ لے گیا ہے۔ ہماری بھارتی سنسکرتی میں یہ بات بری سمجھی جاتی ہے نا؟ میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، کیوں نہیں، یہ ہماری دھرم سنسکرتی کے بھی خلاف ہے۔ میرا ذہن تیزی سے ایک منصوبے پر غور کر رہا تھا۔ یہ بڑا خطرناک منصوبہ تھا مگر اس پر عمل کرتے ہوئے مجھے اپنی مہم میں 100% کامیابی کا یقین تھا۔ اروشی اپنے ماما جی کے گمراہ بیٹے میجر کیول کرشن کے خلاف باتیں کیے جا رہی تھی۔ اس کی باتوں سے میں نے معلوم کیا کہ میجر کرشن جلندھر چھاؤنی میں تعینات تھا، پھر وہاں سے اس کی بدلی پٹھان کوٹ چھاؤنی میں کر دی گئی۔ اس نے بیماری کا بہانہ بنا کر 2 ماہ کی چھٹی لے لی اور لکھ کر دے دیا کہ وہ چھٹیاں ڈلہوزی کے صحت افزا مقام پر گزارنے کے بعد پٹھان کوٹ چھاؤنی میں اپنی نئی ڈیوٹی سنبھال لے گا۔ وہ ابھی تک پٹھان کوٹ چھاؤنی نہیں گیا تھا۔ میں نے گفتگو کے دوران بڑے طریقے سے ڈلہوزی میں اس ہوٹل کا پتہ معلوم کر لیا جس میں میجر کرشن ایک عیسائی لڑکی کے ساتھ چھٹیاں گزار رہا تھا۔ مجھے یہ بھی معلوم ہوا کہ میجر کرشن کی ابھی 1 ماہ کی چھٹی باقی ہے۔ میرے ذہن میں منصوبہ مکمل ہو چکا تھا۔ یہ ایک ایسا خطرناک منصوبہ تھا کہ جس میں ایک ایک قدم پر راز فاش ہونے اور میری موت کا امکان تھا، لیکن میں نے یہ داؤ لگانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ رات کو بستر پر لیٹے لیٹے میں نے اس منصوبے کی ساری کڑیاں ایک ایک کر کے مربوط کر لیں اور دوسرے روز ڈلہوزی کی طرف روانہ ہو گیا۔ اروشی کو میں نے یہ کہا کہ مجھے ایک ضروری کاروباری کام کی وجہ سے امرتسر جانا پڑ گیا ہے، پرسوں تک واپس آ جاؤں گا۔ وہ بھارتی فلموں کی ہیروئن کی طرح اداس آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگی۔ خدا جانے وہ اپنے ذہن میں کیا منصوبہ ترتیب دے رہی تھی، مگر مجھے میرا منصوبہ کشاں کشاں ڈلہوزی کی طرف لیے جا رہا تھا۔ میں اس سے پہلے کبھی ڈلہوزی نہیں گیا تھا۔ بس نے مجھے ڈلہوزی پہنچا دیا۔ ڈلہوزی کی پہاڑیوں پر برف گری ہوئی تھی۔ یہ صحت افزا مقام ویران سا تھا۔ یہ ماحول میرے منصوبے کی تکمیل کے لیے بے حد موزوں تھا۔ بس اڈے کے پاس ہی ایک ہوٹل تھا۔ میں نے اس ہوٹل میں ایک کمرہ لے لیا اور چائے کا 1 کپ پینے کے بعد گرم کپڑے پہن کر بازار میں نکل آیا اور اس ہوٹل کا پتہ لگا لیا جہاں میجر کرشن مقیم تھا۔ ہوٹل سے بریف کیس اٹھایا اور میجر کرشن والے ہوٹل ہیل ویو میں منتقل ہو گیا۔ کمرہ کرائے پر لے لیا۔ میجر کرشن کے کمرے کا نمبر 5 تھا جبکہ مجھے 11 نمبر ملا تھا۔ دونوں کمرے دوسری منزل پر تھے۔ ہوٹل اندر سے سارے کا سارا سینٹرلی ہیٹڈ تھا اور کافی حد تک جدید ساز و سامان سے مزین تھا۔ دوپہر 2 بجے میں کھانے کے بعد اپنے کمرے میں لیٹا بعض اہم امور پر غور کر رہا تھا کیونکہ میرے منصوبے کی بعض کڑیاں ابھی تک نامکمل تھیں۔ ان کی تکمیل کا تقاضا تھا کہ میں منصوبے کے گرداب میں کود جاؤں۔ اس طرح وہ کڑیاں خود بخود آپس میں مل جاتیں۔ سپہر کی چائے پی کر میں 2-3 بار میجر کرشن کے کمرے کے سامنے سے گزرا۔ اس کا دروازہ بند تھا۔ میں نیچے لابی میں چلا گیا اور صوفے پر بیٹھ کر ہندی کا اخبار پڑھنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد ایک خوش پوش جوڑا سیڑھیاں اتر کر کاؤنٹر کی طرف آیا۔ کاؤنٹر پر جو آدمی کھڑا تھا اس نے مسکرا کر ان کا خیر مقدم کیا۔ گڈ ایوننگ میجر، آج شاید رات کو برف گرے گی۔ میں نے گوشہ چشم سے اس جوڑے کا جائزہ لیا۔ لڑکی کا رنگ سانولا تھا، شکل و صورت ہی سے عیسائی لگتی تھی۔ اس کا ساتھی میرے قد کاٹ کا ایک خوش شکل جوان تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے چابی کاؤنٹر مین کی طرف بڑھا دی اور بولا، ہم سنو پوائنٹ تک چکر لگانے جاتے ہیں، آج رات کھانے میں؟ کاؤنٹر مین نے ہنس کر کہا، میجر صاحب ڈونٹ وری، ہم نے آپ کے سوپ کے لیے خاص طور پر پٹھان کوٹ سے ٹرکی میٹ منگوایا ہے۔
enjoy yourself. Thank you. یہ خوش شکل اور خوش پوش جوڑا ہوٹل سے چلا گیا تو میں بھی اخبار ایک طرف رکھ کر اٹھا اور کاؤنٹر مین سے ایک فون کال کے بارے میں باتیں کرنے لگا۔ میں نے اسے بتایا کہ دلی سے میری ایک کال آنے والی ہے۔ پھر میں نے تھوڑی ہی دیر بعد پتہ چلا لیا کہ جو خوش شکل جوان ایک لڑکی کے ساتھ ابھی باہر گیا ہے، اس کا نام میجر کرشن ہے اور اپنی عیسائی بیوی کے ساتھ ہنی مون منانے آیا ہوا ہے۔ میجر کرشن نے یہاں جھوٹ بولا تھا اور عیسائی لڑکی کو اپنی بیوی ظاہر کیا تھا، جبکہ مجھے ڈلہوزی والی اروشی نے بتایا تھا کہ میجر کرشن اپنی ایک دوست لڑکی کو لے کر ڈلہوزی 2 ماہ کی چھٹیاں گزارنے گیا ہوا ہے۔ میں نے ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت ہوٹل کے بار روم میں جا کر مشروب کی ایک قیمتی بوتل خریدی اور اسے لفافے میں لپیٹ کر وہیں کھڑکی کے پاس بیٹھ کر ایک فیشن میگزین دیکھنے لگا۔ کھڑکی پر گرا ہوا سفید بھاری پردہ درمیان میں سے ہٹا ہوا تھا اور باہر کا پرفضا ماحول دکھائی دے رہا تھا۔ یہ ایک چھوٹی سی پہاڑی سڑک تھی جو ہوٹل کی لابی کے آگے سے گزر کر اور پہاڑی بنگلوں اور پارک کی طرف جاتی تھی۔ میں نے کافی منگوا لی اور آہستہ آہستہ ایک گھونٹ کر کے پینے لگا۔ نصف گھنٹے بعد مجھے دور سڑک پر پہاڑی بنگلوں کی طرف سے میجر کرشن اپنی دوست کے ساتھ آتا دکھائی دیا۔ میں اسی لمحے کا انتظار کر رہا تھا۔ میں آہستہ سے اٹھا اور اوپر والی منزل کے برآمدے میں پہنچ گیا۔ میں سیدھا اپنے کمرے کی طرف گیا جو برآمدے کے کونے پر تھا۔ میں ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ موسم سرما کے باعث اکثر کمرے خالی پڑے تھے، برآمدہ بھی خالی تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے عیسائی لڑکی اور ہندو میجر کے ہلکے ہلکے قہقہے سنے۔ میں دیوار سے الگ ہو کر آہستہ آہستہ ان کے کمرے کی طرف بڑھا۔ مشروب کی بوتل والا لفافہ میری بغل میں تھا۔ میجر کرشن اپنی دوست کے ساتھ برآمدے میں اپنے کمرے کی طرف آ رہا تھا۔ ان کے قریب سے گزرتے ہوئے جان بوجھ کر میں اس سے ٹکرا گیا اور مشروب کی بوتل بغل سے چھوڑ دی۔ لفافہ برآمدے کے فرش پر گرا اور بوتل ٹوٹ گئی۔ اوہ آئی ایم سوری، میجر معذرت کا اظہار کرتے ہوئے جھکا۔ میں نے لفافہ میں سے ٹوٹی ہوئی بوتل باہر نکالی۔ میں اسے دکھانا چاہتا تھا کہ مشروب کی بوتل بڑی قیمتی تھی۔ میں مسکرا کر کہا، کوئی بات نہیں، نو پرابلم، ڈونٹ وری، میں ابھی مشروب کی نئی بوتل منگواتا ہوں۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، نیور مائنڈ سر، دراصل غلطی میری تھی۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، آپ کو میری طرف سے نئی بوتل قبول کرنی ہوگی۔ پلیز میرے ساتھ ابھی بار میں آئیے۔ روزی تم کمرے میں چلو۔ میں ابھی یہی چاہتا تھا، یہ میرے منصوبے کا حصہ تھا۔ میں میجر کے ساتھ نیچے بار روم میں آ گیا۔ اس نے مجھے مشروب کی نئی بوتل خرید کر دی تو میں نے وہی مشروب اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، آپ اسے میری طرف سے قبول کیجئے کیونکہ میں ڈرنک نہیں کرتا۔ ارے، میجر کرشن حیران ہو کر بولا، تو پھر یہ آپ کس کے لیے لے جا رہے تھے؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، اپنے ایک دوست کو تحفہ دینے جا رہا تھا۔ میرا نام ڈاکٹر راما مورتی ہے۔ ارے، آپ ڈاکٹر ہیں؟ میڈیسن کے ڈاکٹر؟ جی ہاں، اور آپ؟ ڈاکٹر، میں میجر کرشن، آرٹلری کا میجر ہوں۔ یہ میرے لیے ایک خوش آئند خبر تھی کہ ہندو جوان آرٹلری یعنی توپ خانے کا میجر تھا۔ اس نے میرا آدھا سفر آسان کر دیا تھا۔ وہ مجھے زبردستی اپنے کمرے میں لے گیا۔ اس کی دوست روزی صوفے پر نیم دراز ایک رسالہ پڑھ رہی تھی۔ روزی ڈیئر، یہ ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر راما مورتی MBBS۔ روزی نے مسکراتے ہوئے مجھ سے ہاتھ ملایا۔ میجر کرشن نے مشروب کی بوتل کھول لی اور گلاس میں انڈیلتے ہوئے بولا، ڈاکٹر، آپ اتنی سردی میں ڈلہوزی کیسے آ گئے؟ ہم تو ہنی مون منانے آئے ہیں، کیا آپ بھی؟ میری طرف دیکھ کر اس نے کہا لگایا، جی نہیں، میری ابھی شادی نہیں ہوئی۔ مائی روزی بولی، ڈاکٹر مجھے اجازت دو، میں تمہارے لیے ایک سندر اور سوشل سی لڑکی تلاش کروں۔ میں مسکرا کر رہ گیا۔ وہ میرے سامنے صوفے پر بیٹھ کر مشروب پینے لگے۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں امرتسر کا رہنے والا ہوں اور وہیں میڈیکل کالج میں پڑھا ہوں۔ آج کل پٹھان کوٹ میں پریکٹس کرتا ہوں۔ برف کے موسم میں ایک بار برف دیکھنے ڈلہوزی ضرور رہتا ہوں۔ وہ آپ کے فرینڈ کہاں رہتے ہیں جن کے لیے آپ یہ مشروب کی بوتل لے جا رہے تھے؟ میجر نے پوچھا۔ میں یہ بات بھول ہی گیا تھا، ذرا سا ٹھٹکا، پھر بولا، وہ ملہوترا صاحب ہیں، کالج میں ہمارے پروفیسر تھے، انہیں ان چیزوں کا بہت شوق ہے۔ آج وہ پٹھان کوٹ جا رہے تھے، اس لیے میں ان کا پسندیدہ تحفہ لے کر جا رہا تھا، لیکن خیر، فارگیٹ اٹ میجر، پروفیسر صاحب تو اس وقت پٹھان کوٹ پہنچ بھی چکے ہوں گے۔ میجر اب ہلکے ہلکے سرور میں تھا۔ میں نے اسے محتاط انداز میں کریدنا شروع کر دیا۔ اس نے وہی کچھ بتایا جو میں پٹھان کوٹ میں اس کی رشتہ دار لڑکی اروشی کی زبانی سن چکا تھا۔ پھر وہ میری طرف دیکھ کر بولا، ڈاکٹر، کیا میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے میں کوئی ایسا میڈیکل سرٹیفکیٹ حاصل کر سکتا ہوں کہ پٹھان کوٹ کا کلائمیٹ مجھے سوٹ نہیں کرتا؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، میجر صاحب، ایسا ہو سکتا ہے، مگر اس کے لیے آپ کو اپنے یونٹ کے کسی ڈاکٹر سے مشورہ کرنا ہوگا۔ میجر کرشن نے ناپسندیدگی کے انداز میں سر جھٹک کر کہا، مائی فٹ، ہماری یونٹ کا کیپٹن ڈاکٹر بھی اس یمراج کرنل کا دوست ہے۔ اوکے، نو پرابلم۔ میں نے بات کا رخ سیاست کی طرف موڑ دیا اور ہمسائے ممالک میں ہتھیاروں کی بھرمار پر گفتگو کرتے ہوئے پاکستان کے خلاف کچھ باتیں کہہ دیں۔ میجر کرشن نے بڑی نخوت سے گردن اکڑا کر کہا،
डॉक्टर मूर्ति, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, किसी को बताना मत। लाहौर हमारी तोपों की जद में है। पठानकोट से एक गोला फायर होगा और सीधा। ओह फॉरगेट इट। वो बात करते करते रोजी की तरफ मुतवज्जा हो गया। सर्विस वालों को फ़ोन करो, हमारे टर्की स्टेक तैयार हो गए या नहीं। मैंने इस दौरान में कमरे का पूरा जायजा ले लिया था। रोजी ने इन दो एक बार दीवार गिर अलमारी खोली थी और मैंने अंदर मेजर की वर्दी देख ली थी। एक हुक के साथ पिस्तौल भी लटक रहा था। इसका ब्रीफकेस मेकअप करने वाले सिंगार मेज पर पड़ा था। एक खास बात की वजाहत के लिए मैंने बात का रुख पठानकोट की छावनी और मेजर कृष्ण की वहां ट्रांसफर की तरफ मोड़ दिया और कहा, पठानकोट की छावनी का पानी मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं है। आपने ठीक फैसला किया कि वहां नहीं गए। मेजर बड़े मूड में था, बोला, डॉक्टर मैं वहां कभी नहीं जाऊंगा। जनरल तिवारी सहना मेरे डैडी के दोस्त हैं, इनसे कहकर मैं ट्रांसफर कैंसिल करवा लूंगा। मुसीबत यह है कि जनरल साहब अमेरिका गए हुए हैं, अगले माह भारत वापस आएंगे। जब तक मैं यहीं डलहौजी में ऐश करूंगा। वो रोजी की तरफ देखने लगा जो नीचे होटल की इंतजामिया को फोन कर रही थी। तुम्हारे ट्रांसफर के कागजात तो पठानकोट छावनी पहुंच चुके होंगे और वो तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे, मैंने कहा। वो हंसा और बाजू सोफे पर फैलाकर बोला, टू हेल विद देम। कागज पहुंच गए हैं तो क्या हुआ, जनरल तिवारी अमेरिका से आया तो वापस आ जाएंगे जलंधर कैंट। इसका मतलब था कि पठानकोट छावनी वालों को इल्म हो चुका था कि जलंधर छावनी से कृष्ण नाम का एक मेजर ट्रांसफर होकर वहां आ रहा है, मगर अभी वो 2 माह की छुट्टी पर है। मैं मेजर के सुरूर में होने का पूरा फायदा उठा रहा था। अब मैंने गुफ्तगू का रुख भारतीय फिल्मों की तरफ मोड़ दिया। मेजर ने हाथ उठाकर कहा, धर्मिंदर मेरा कज़न है, बिल्कुल नालायक लड़का हुआ करता था, स्कूल से भाग जाया करता था। अरे अब तो इसके बड़े ठाठ हैं, मगर मुझे देखकर भीगी बिल्ली बन जाता है। उसने फिर कहा लगाया। रोजी फोन करने के बाद सोफे पर आकर बैठ गई थी। रोजी डियर, टर्की स्टेक, व्हाट अबाउट माय फेवरेट डिश? टेक इट इजी डियर, स्टेक तैयार हो रहे हैं। वंडरफुल माय डियर, हिंदू मेजर ने एक नारा लगाकर कहा और टेप रिकॉर्डर ऑन कर दिया। कमरा लता मंगेशकर की आवाज से गूंज उठा। हिंदू मेजर और ईसाई लड़की म्यूजिक के साथ रक्स करने लगे। थोड़ी देर के लिए उन्होंने मुझे भी शामिल कर लिया। फिर हिंदू मेजर सोफे पर गिर पड़ा और रोजी की तरफ मुतवज्जा होकर बोला, डियर मेरी फेवरेट डिश अभी तक नहीं आई, मेरे टर्की स्टेक्स। फौरन नीचे जाओ, इन्हें कहो कि मैं इनका कोर्ट मार्शल कर दूंगा। रोजी बाल झटक कर जाने लगी तो हिंदू मेजर ने पतलून की पिछली जेब से चमड़े का लंबूतरा सा बटवा निकाला और बोला, ठहरो, ये बाथरूम से आती दफा। रोजी ने बात काट कर कहा, सॉरी डॉक्टर। वो बाथरूम में चला गया और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। इसका बटवा मेरे सामने मेज पर पड़ा था। मैंने जल्दी से उठाकर इसे खोला। इसमें पॉकेट बुक साइज का छोटा सा एक और बटवा था। मैंने इसे खोला तो वो मेजर का मिलिट्री शनाख्ती कार्ड था। एक जानिब मेजर की पासपोर्ट साइज की फुल वर्दी में तस्वीर थी, जबकि सामने प्लास्टिक के वर्क के अंदर कागज पर इसका नाम, ओहदा और यूनिट का नाम लिखा हुआ था। वो 3rd राजपूत डिवीजन की आर्टिलरी का मेजर था। यही वो शनाख्ती कार्ड था जिसके हसूल के लिए मैंने ये सारा ड्रामा खेला था। मैंने ये शनाख्ती कार्ड हासिल करने के लिए बड़ा लंबा प्रोग्राम बनाया था और मुझे मेजर की अदम मौजूदगी में तलाशी लेने के लिए आना था, मगर कुदरत मेरा साथ दे रही थी। मैंने फुर्ती से शनाख्ती कार्ड निकाल कर अपनी जेब में रख लिया और बटवा बंद करके इसी तरह मेज पर रख दिया और सोफे के साथ टेक लगाकर अखबार पढ़ने लगा। मेजर झूमता हुआ बाथरूम से बाहर आ गया। वो मेज से गिलास उठाकर मेरे सामने बैठ गया और इन लड़कियों की बातें करने लगा जिनसे इसकी दोस्ती रह चुकी थी। इतने में रोजी आ गई। मेजर चुप हो गया। बहुत होशियार आदमी था। रोजी के हाथ में मशरूब का लिफाफा था। लिफाफा इसने सिंगार मेज पर रखा और बोली, तुम्हारी फेवरेट डिश तैयार है डियर। थैंक यू डियर। मेजर ने बटवा मेज से उठाकर खोलते हुए कहा, लेकिन डियर मैं तुम्हारा हिसाब चुका देना चाहता हूँ। आई मीन बिजनेस इज बिजनेस। फिर वो कुछ चौंक सा गया। मैं समझ गया कि वो क्यों चौंका है। वो बटवे की सारी जेबें टटोलने लगा। इसने बटवे में रखे हुए नोट और तह किए हुए कागज और चाबियां निकाल कर मेज पर रख दी और बोला, क्या मेरा ID कार्ड तुम्हारे पास है? रोजी लिफाफा खोलते हुए बोली, मेरे पास तुम्हारे ID कार्ड का क्या काम? कोट की जेबों में देखो, वहीं कहीं होगा। मेजर का सुरूर किसी हद तक उतर गया था। मैंने हमदर्दी का इजहार करते हुए कहा, आपने इसे कहाँ रखा था? इसी बटवे में होता है। हो सकता है दूसरी पतलून की जेब में हो। फिर उसने अपने सारे कपड़ों की जेबें देख डाली, मगर कार्ड न मिला। मिल भी कैसे सकता था, वो तो इस वक्त मेरी जेब में पड़ा था। कहीं गिर न गया हो, मैंने हमदर्दी से कहा। ओ यस, मेजर कुछ सोच कर बोला, डियर हमने स्नो पॉइंट पर दौड़ लगाई थी, मेरा ख्याल है वहीं कहीं गिर गया होगा। मुझे याद आया मेरा बटवा वहाँ जेब से उछल कर गिरा था। उफ माय गॉड, मुझे अभी वहाँ जाकर इसे तलाश करना होगा। रोजी ने झंझला कर कहा, अंधेरा हो गया है, इतनी सर्दी में कहाँ जाओगे? नया बनवा लेना। मेजर ने तल्ख लहजे में कहा, तुम समझती हो कि नया कार्ड बनवाना कोई आसान काम है? मुझे इसकी बाकायदा हेडक्वार्टर इत्तला देना होगी, मुझे जुर्माना होगा, एक्सप्लेनेशन फाइल करनी होगी। मैं अभी जाता हूँ। रोजी और मैं ऐसे रोकते ही रहे, मगर मेजर लंबा कोट पहनकर टॉर्च संभालता हुआ चला गया।
جتنی دیر باہر رہا اس کی نقلی بیوی روزی مجھ سے میجر کی ضدی طبیعت کے خلاف باتیں کرتی رہی۔ اس اثناء میں ٹرکی سٹیکس بھی آ گئے، ساتھ ہی کھانا بھی لگا دیا گیا۔ نصف گھنٹے بعد میجر کرشن واپس آیا۔ وہ سخت نا امید تھا، کہنے لگا مائی فوٹ نہیں ملا، صبح دیکھیں گے، نو پرابلم۔ گم ہو گیا تو میں کیا کروں؟ صبح اگر نہ ملا تو ہیڈ کوارٹر ٹیلی گرام کر دوں گا۔ یہ تو بہت بری بات ہو گئی ہے، میں نے کہا۔ میجر نے مسکراتے ہوئے کوٹ اتار کر کہا، فارگیٹ اٹ ڈاکٹر، کوئی میرا آئی ڈی کارڈ لے کر کیا کرے گا؟ اس پر میری تصویر لگی ہے، یونٹ کو انفارم کر دوں گا، یہیں دوسرا کارڈ بن کر آ جائے گا۔ اب کھانا شروع کرو، ٹھنڈے ہو رہے ہیں تمہارے فیوریٹ اسٹیکس، روزی بولی۔ ونڈرفل روزی ڈیئر، سردی میں ٹھٹر رہا ہوں، ایک گلاس گرما گرم پلیز۔ تم باز نہیں آؤ گے ناٹی بوائے۔ روزی اٹھ کر سنگار میز کی طرف بڑھ گئی۔ رات 12 بجے جب میں میجر کرشن کے کمرے سے نکل کر اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا تو میری جیب میں وہ قیمتی کنجی موجود تھی جس نے میرے لیے پٹھان کوٹ چھاؤنی کے سیکرٹ مورچوں کا دروازہ کھولنا تھا۔ اپنے کمرے میں آ کر میں نے بتی روشن کی، دروازے کو تالا لگایا اور میجر کا شناختی کارڈ نکال کر غور سے دیکھنے لگا۔ مجھے جس بات کا خدشہ تھا وہ یہاں نہیں تھی۔ پاسپورٹ کی طرح شناختی کارڈ کی تصویر پر تصدیق کرنے والے فوجی افسر کے دستخط نہیں تھے، بلکہ یہ دستخط تصویر کے نیچے یونٹ کی مہر کے اوپر کیے گئے تھے۔ یہ دوسری فتح تھی۔ شناختی کارڈ پر میجر کے نام اور رینک کے ساتھ بائیں رخسار پر کان کے قریب ایک نسواری تل کے بارے میں بھی لکھا ہوا تھا، مگر مجھے اس سلسلے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ جب فوجی افسر فل وردی میں ہو تو اس کے رخسار کا تل کوئی نہیں دیکھتا۔ میں نے شناختی کارڈ پلنگ کے گدے کے نیچے چھپا دیا اور کپڑے بدل کر لیٹ گیا۔ صبح میرے مشن کا دوسرا مرحلہ شروع ہونے والا تھا۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، ذہن میں عجیب خود بدھ سی ہونے لگی تھی۔ کبھی یوں محسوس ہوتا جیسے ابھی دروازہ دھڑ سے کھلے گا اور میجر پستول تان کر داخل ہوگا اور مجھے گرج کر کہے گا، خبردار اپنی جگہ سے مت ہلنا، تم پاکستانی جاسوس ہو اور میرا آئی ڈی کارڈ چرا کر لائے ہو۔ رات 2 بجے کے قریب جا کر کہیں میری آنکھ لگی۔ صبح جاگا تو کھڑکی کے سفید پردوں میں سے دن کی روشنی چھن چھن کر کمرے میں آ رہی تھی۔ میں نے گھڑی دیکھی، 10:30 بجے تھے۔ میں جلدی سے باتھ روم گیا اور ابھی غسل کے بعد کپڑے ہی بدل رہا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھولا تو دل دھک سے رہ گیا۔ باہر میجر کرشن کھڑا تھا۔ گڈ مارننگ ڈاکٹر، میری جان میں جان آئی۔ وہ کمرے میں آ گیا۔ ڈاکٹر، ہم آج دوپہر کے بعد کلو جا رہے ہیں، ہمارے ساتھ چلو گے؟ 1 ہفتے کا ٹرپ ہے، خوب سیر کریں گے، تمہیں کلو کے سرخ سیب کھلائیں گے، روزی بھی تمہیں ساتھ لے جانے کے لیے کہہ رہی ہے۔ میں ان کے ساتھ بھلا کیسے جا سکتا تھا؟ میں نے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ مجھے واپس پٹھان کوٹ جانا ہے، جہاں میرے مریض میرا انتظار کر رہے ہیں۔ اور ہاں میجر، اگر کبھی پٹھان کوٹ آؤ تو میرے ہاں ٹھہرنا، مجھے خوشی ہوگی۔ میجر نے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا، اور نو بھگوان مجھے پٹھان کوٹ نہ لے جائے ڈاکٹر، مجھے وہاں کا پانی سوٹ نہیں کرتا۔ ہاں تمہارا جلندر آنا ہو تو چھاؤنی میرے پاس ضرور آنا۔ پھر اس نے مجھے اپنا ملاقاتی کارڈ دیا جس پر جلندر چھاؤنی میں اس کے گھر کا پتہ اور فون نمبر لکھا ہوا تھا۔ میں نے کارڈ رکھ لیا۔ اس نے جاتے ہوئے کہا، کیا لنچ ہمارے ساتھ نہیں کرو گے؟ میں نے جواب میں کہا کہ مجھے ڈلہوزی میں کچھ ضروری شاپنگ کرنی ہے، اگر جلدی واپس آ گیا تو لنچ میں شامل ہو جاؤں گا، میرا انتظار نہ کیا جائے۔ میجر نے قہقہہ لگا کر کہا، وہ تو ہم ضرور کریں گے ڈاکٹر۔ میں نے اپنے اطمینان کے لیے پوچھا کہ کیا اس کا شناختی کارڈ مل گیا؟ نہیں مل سکا ڈاکٹر، ویسے میں نے اپنی یونٹ کو انفارم کر دیا ہے، نو پرابلم، نیا بن جائے گا، ایکسپلینیشن بھی بھجوا دیا ہے، جرمانہ بھی تو پڑ جائے گا میجر۔ او فارگیٹ اٹ، اوکے ڈاکٹر، کوشش کرنا کہ لنچ پر پہنچ جاؤ۔ آئی ول ٹرائی میجر۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر نمسکار کیا تو میجر لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی میں نے کھسکنے کی تیاری شروع کر دی۔ مجھے 15-20 منٹ لگ گئے۔ جب میں بریف کیس اٹھائے سیڑھیوں کی طرف چلا تو سامنے سے مجھے میجر کرشن تیز قدموں سے اپنی طرف آتا دکھائی دیا۔ میرا دل شدت سے دھڑکنے لگا۔ اس نے دور ہی سے پکار کر کہا، ڈاکٹر پلیز جلدی چلیے، روزی کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے۔ وہ مجھے کھینچتا ہوا اپنے کمرے میں لے گیا۔ اس کی عیسائی دوست روزی بستر پر کمبل اوڑھے پڑی تھی۔ اس کا چہرہ اترا ہوا تھا اور آنکھوں کے نیچے حلقے پڑ گئے تھے۔ میں ڈاکٹر نہیں تھا، مگر وہ لوگ مجھے MBBS ڈاکٹر سمجھتے تھے اور مجھے ظاہر بھی یہی کرنا تھا۔ میں نے روزی کی نبض دیکھی، نبض ٹھیک چل رہی تھی۔ میجر نے بتایا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے تک وہ بالکل بھلی چنگی تھی، بس 10 منٹ ہوئے کہ قے آنی شروع ہو گئی۔ میں نے روزی سے پوچھا کہ وہ کیا محسوس کر رہی ہے۔ اس نے نقاہت سے کہا، جی متلا رہا ہے، سوری میرے پاس دوائیں نہیں ہیں۔ میں نے کہا، یہاں ڈلہوزی میں میرا ایک ڈاکٹر واقف ہے، اس کو بھجوائے دیتا ہوں۔ ڈاکٹر کوئی نسخہ لکھ دو، میں ابھی بازار سے منگوا لیتا ہوں۔ میجر نے کہا، میں کیا دوائی لکھتا، کیا نسخہ لکھتا، مجھے تو کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ میں نے جلدی سے کہا، میجر میں بازار کی دوائی دینا پسند نہیں کروں گا، جس ڈاکٹر کو میں بھجواؤں گا وہ خود ہی ٹریٹمنٹ دے گا۔ میجر نے مجھے ایک طرف لے جا کر پوچھا، معاملہ سیریس تو نہیں ہے ڈاکٹر؟ میرا مطلب ہے اگر کوئی ایسی ویسی بات ہو تو میں اسے واپس بھجوا دیتا ہوں، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، معدہ خراب ہو گیا ہے۔ اوکے، میں جا کر ڈاکٹر کو فوراً بھجواتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں نیچے ہوٹل کی لابی میں آ گیا۔ میں نے چابی کاؤنٹر پر دی اور اپنا حساب بھی صاف نہیں کیا۔
اس میں خطرہ تھا۔ میں میجر کو یہ نہیں بتانا چاہتا تھا کہ ہوٹل چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ہوٹل سے باہر آ کر میں نے ایک ٹیکسی پکڑی اور بس اسٹینڈ پر آ گیا۔ سیزن میں یہاں کافی رش ہوتا ہوگا، مگر سردیوں کے موسم کی وجہ سے بس اسٹینڈ تقریباً ویران پڑا تھا۔ ایک لمبی بس کونے میں چھپر کے نیچے کھڑی تھی، جس میں سے کچھ سواریاں منہ سر لپیٹے باہر جھانک رہی تھیں۔ معلوم ہوا کہ یہی بس آدھ گھنٹہ بعد پٹھان کوٹ جائے گی۔ میں نے یہ نصف گھنٹہ چائے کی ایک دکان میں گزار دیا۔ بس نے چلتے چلتے مزید 15 منٹ لے لیے۔ آخری بس روانہ ہو گئی۔ جتنی دیر بس ڈلہوزی کی سڑکوں سے گزرتی رہی میں پریشان ہی رہا۔ 10 منٹ بعد بس ایک گہری وادی میں پہاڑ کی ڈھلان پر پٹھان کوٹ کی طرف دوڑ رہی تھی۔ پٹھان کوٹ پہنچ کر میں سیدھا ریلوے اسٹیشن گیا۔ پروگرام کے مطابق میں نے امبالہ چھاؤنی کے لیے فرسٹ کلاس کا ایک ٹکٹ خرید لیا۔ سپہر 3 بجے پٹھان کوٹ سے گاڑی امرتسر کی طرف روانہ ہو گئی۔ امرتسر پہنچا تو سورج ڈھل رہا تھا۔ یہاں سے رات 9 بجے مجھے فرنٹیئر میل پکڑنا تھی۔ میں فرسٹ کلاس کے ویٹنگ روم میں آ کر بیٹھ گیا اور وہیں میں نے کھانا بھی منگوا کر کھایا۔ 8:30 بجے رات فرنٹیئر میل کے ڈبے پلیٹ فارم پر آ کر لگ گئے تو میں ڈبے میں جا کر بیٹھ گیا۔ 3-4 سواریاں پہلے ہی سے بیٹھی تھیں۔ ان میں 2 سکھ مسافر بھی تھے جو شکل اور لباس سے کاروباری آدمی لگتے تھے۔ گاڑی چلی تو ایک سکھ نے مجھ سے باتیں شروع کر دیں۔ سیکنڈ کلاس میں بھی بڑا رش ہوتا ہے مہاراج، میں تو ہمیشہ فرسٹ کلاس میں سفر کرتا ہوں۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے اسے بتایا کہ میں امبالہ جا رہا ہوں۔ وہاں کیا کام کرتے ہیں؟ آپ تو پنجابی لگتے ہیں۔ میں نے کہا ہاں، میں جلندھر کا رہنے والا ہوں، کاروبار کے سلسلے میں امرتسر آیا تھا، اب امبالہ جا رہا ہوں، میں پلاسٹک گوڈز کا کاروبار کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے سیٹ سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لیں جیسے مجھے نیند آ رہی ہو۔ فرنٹیئر میل امرتسر سے نکل کر جلندھر کی طرف پوری رفتار سے اڑی جا رہی تھی۔ گاڑی امبالہ پہنچی تو رات کافی گہری ہو چکی تھی۔ اس بات کا مجھے خیال ہی نہیں رہا تھا کہ مجھے امبالہ کے ریلوے اسٹیشن پر آدھی رات کو نہیں پہنچنا چاہیے تھا۔ امبالہ چھاؤنی بھارت میں زبردست فوجی اہمیت کی حامل تھی اور ظاہر ہے کہ ریلوے اسٹیشنوں پر ملٹری انٹیلیجنس پولیس اور CID کے آدمی ضرور موجود ہوں گے۔ پہلے میں نے سوچا کہ ٹرین ہی میں بیٹھا رہوں اور آگے دلی کی طرف نکل جاؤں اور دوسرے دن امبالہ لوٹ آؤں۔ پھر یہ سوچ کر ٹرین سے اتر آیا کہ میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ میجر کرشن کسی وقت بھی اپنا ارادہ بدل کر یا اپنے یونٹ کے آرڈر پر پٹھان کوٹ چھاؤنی پہنچ سکتا تھا۔ امبالہ شہر کے ریلوے اسٹیشن کا پلیٹ فارم کافی کشادہ اور بارونق تھا۔ مسافر ٹرین سے اتر رہے تھے اور چڑھ بھی رہے تھے۔ اسی بھیڑ میں بریف کیس تھامے میں فرسٹ کلاس کے خالی ویٹنگ روم میں آ گیا۔ دیوار کے ساتھ پرانی طرز کا دیوان پڑا تھا، میں اس پر دراز ہو گیا۔ فرنٹیئر میل کچھ دیر ٹھہرنے کے بعد روانہ ہو گئی۔ پلیٹ فارم پر آہستہ آہستہ شور کم ہو گیا، پھر سناٹا چھا گیا۔ ویٹنگ روم کا دروازہ کھلا اور ریلوے کا ایک وردی پوش ٹکٹ چیکر اندر آیا اور بولا، شریمان جی گاڑی تو نکل گئی۔ میں نے آنکھیں بند کر رکھی تھیں اور یہ ظاہر کر رہا تھا جیسے سو رہا ہوں۔ اس کی آواز پر میں ہڑبڑا کر اٹھا اور بولا، کیا فرنٹیئر میل نکل گئی؟ اف بھگوان، اس نیند کا برا ہو۔ ٹکٹ چیکر بولا، اب آپ کو صبح 8 بجے والی گاڑی ملے گی۔ کہاں جا رہے تھے آپ؟ دلی جا رہا تھا۔ میں پھر یہ حقیقت بھول گیا تھا کہ میری جیب میں امرتسر سے امبالہ تک کا فرسٹ کلاس ٹکٹ تھا اور دلی جانے کے لیے میں نے امبالہ شہر سے فرسٹ کلاس کا کوئی ٹکٹ نہیں خریدا تھا، مگر میں اپنے آپ کو شک کے امکانات سے بچانے کے لیے ناتجربہ کاری کی وجہ سے جھوٹ پر جھوٹ بولے جا رہا تھا۔ میں نے دل ہی میں سوچ لیا کہ اگر ٹکٹ چیکر کو معلوم ہو گیا کہ میرے پاس دلی کا ٹکٹ نہیں ہے تو میں یہی کہوں گا کہ جس وقت میں ویٹنگ روم میں آ کر لیٹا تھا اس وقت ٹکٹ گھر بند تھا۔ ٹکٹ چیکر باتھ روم میں چلا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ باہر آیا تو بولا، یہاں سردی بہت ہے، ہمارے آفس میں آ جائیں، میں نے وہاں کوئلوں کی انگیٹھی جلا رکھی ہے۔ شکریہ، میں یہیں پڑا رہوں گا۔ ٹکٹ چیکر چلا گیا تو میں اٹھ بیٹھا۔ دل نے کہا کہ یہاں سے نکل چلو، باقی رات اسٹیشن کے قریب کسی ہوٹل میں بسر کرو، ابھی گاڑی گئی ہے، لوگ یہی سمجھیں گے کہ تم مسافر ہو اور رات گزارنے آئے ہو۔ چنانچہ میں ویٹنگ روم سے باہر پلیٹ فارم پر آ گیا۔ اب ایک مصیبت سامنے کھڑی تھی اور اگر وہی ٹکٹ چیکر گیٹ پر کھڑا ہوگا تو میرا پٹھان کوٹ سے امبالے تک کا ٹکٹ دیکھ کر ضرور پوچھے گا، مگر خوش قسمتی سے پلیٹ فارم کے گیٹ پر کوئی ٹکٹ چیکر موجود نہیں تھا۔ میں گیٹ سے باہر نکل گیا۔ اسٹیشن کے سامنے کئی ایک عمارتیں تھیں جہاں آدھی رات کے بعد بھی روشنیاں ہو رہی تھیں۔ ان میں ہوٹل بھی تھے۔ ایک ہوٹل کے باہر اوشا ہوٹل کا نیون سائن لگا ہوا تھا۔ ہوٹل کے کاؤنٹر پر ایک ہندو تلک لگائے کمبل لپیٹے کرسی پر اکڑوں بیٹھا تھا، شاید وہ ٹرین کے بچے کھچے مسافروں کے انتظار میں تھا۔ میں نے اطمینان کر لیا کہ اس کے پاس کوئی آدمی نہیں ہے۔ میں نے اسے اپنا نام کیدار ناتھ سہگل بتایا اور ایڈریس امرتسر کا لکھا اور کہا کہ میں امرتسر میں کھدر کے کاروبار کا ایجنٹ ہوں اور کاروبار کے سلسلے میں امبالہ آیا ہوں۔ جس آدمی کو مجھے اسٹیشن پر لینے کے لیے آنا تھا وہ نہیں آیا۔ اب رات گزار کر صبح اس کے گھر جاؤں گا۔ اتنی رات گئے اسے بے آرام نہیں کرنا چاہتا۔ یہ وضاحت میں نے اپنی طرف سے ضروری سمجھی تھی، مگر ہوٹل والے محاشے کے چہرے سے ظاہر ہوا کہ اسے ان باتوں سے
कोई दिलचस्पी नहीं है। वो तो बस मुझसे कमरे का पेशगी किराया लेकर ही मुतमईन हो चुका था। मुझे एक छोटे से कमरे में पहुंचा दिया गया जहां पलंग पर एक मैला सा लिहाफ पड़ा था। मैंने दरवाज़ा अंदर से बंद किया और इन्हीं कपड़ों में लेट गया। मैंने खाना नहीं खाया, भूख तो लग रही थी लेकिन मैं सो गया। सुबह 8 बजे आँख खुली, गुस्लखाने में जाकर सख्त सर्दी में ताज़ा पानी से गुस्ल किया, शेव बनाई, फिर ऊपर ही डबल नाश्ता मंगवा लिया ताकि दोपहर को खाने की ज़रूरत महसूस न हो। फिर मैं ब्रीफ केस उठाए बाहर आ गया। स्टेशन के सामने सड़क पर काफ़ी रौनक थी, धूप निकली हुई थी। मैंने एक साइकिल रिक्शा लिया और इसे अम्बाला कैंट जाने को कहा। वहाँ मैं एक खास मकसद के लेकर जा रहा था। भारत की एक मशहूर और बहुत बड़ी छावनी थी। यहाँ मुझे आसानी से भारतीय फौज के अफसरों की फुल वर्दी मिल सकती थी। छावनी के बड़े बाजार में ऐसी कई दुकानें थीं जहाँ फौजी अफसरों के फूल, बटन, टोपियाँ और सिली सिलाई वर्दियाँ शोकेसों में नजर आ रही थीं। मैं एक निस्बतन बड़ी दुकान में दाखिल हो गया। मैंने गर्दन अकड़ा रखी थी और एक फौजी अफसर के से अंदाज में वर्दियों और चमकीले फौजी निशानों का जायजा लेने लगा। एक दुबला पतला हिंदू लड़का हाथ जोड़कर नमस्कार करके बोला, सर किस रैंक की वर्दी चाहिए? मैंने इसकी तरफ गर्दन घुमाकर देखा और बोला, मेजर रैंक की वर्दी चाहिए। मैं अपने मिलिट्री टेलरों से तंग आ गया हूँ। कमबख्त सब निकम्मे हैं, कभी मेरे साइज का ख्याल नहीं रखते। महाराज, हमारी दुकान 100 बरस पुरानी है। भगवान की कृपा से आज तक किसी ऑफिसर ने शिकायत नहीं की। इधर तशरीफ लाएं। जब मैं इस दुकान से निकला तो भारतीय फौज की 13 राजपूत डिवीजन के आर्टिलरी यूनिट के मेजर की वर्दी में था। मेरी जेब में मेजर कृष्ण का मिलिट्री आईडी कार्ड था, मगर इस पर अभी तक कृष्ण की तस्वीर चस्पा थी। अब मेरा दूसरा मरहला इस आईडी कार्ड पर अपनी तस्वीर चस्पा करना था। अम्बाला छावनी के बाजार बड़ी बड़ी दुकानों और स्टोरों से भरे हुए थे। मैं मेजर की वर्दी में था। खतरा सिर्फ यही था कि यहाँ मुझे कोई मिलिट्री पुलिस का आदमी चेक न कर ले। मैं एक फोटोग्राफर की दुकान में दाखिल हो गया। यहाँ मैंने पासपोर्ट साइज की एक तस्वीर उतरवाई। इतनी देर दुकान में ही बैठा रहा, अखबार पढ़ता रहा और गोशा चश्म से बाहर बाजार में भी देखता रहा, जब तक कि फोटोग्राफर ने तस्वीर तैयार करके मेरे हवाले नहीं कर दी। दुकान से निकलकर मैंने स्टेशनरी की एक दुकान से गोंद की शीशी खरीदी और टैक्सी में सवार होकर सीधा रेलवे स्टेशन आ गया। मुझे इस टिकट चेकर का ख्याल आया जिसने रात मुझसे बातें की थीं, मगर वो वहाँ नहीं था। मैंने पठानकोट तक फर्स्ट क्लास का टिकट लिया और वेटिंग रूम में आकर बैठ गया। बाथरूम खाली था। 2-3 मुसाफिर अपना सामान रखे बैठे बातें कर रहे थे। मुझे देखकर उन्होंने हाथ जोड़कर नमस्कार किया। मैंने भी हाथ जोड़कर जवाब दिया। बाथरूम में दाखिल होकर अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। ब्रीफ केस सिंगार मेज पर रखा। जेब से कृष्ण का शनाख्ती कार्ड निकालकर इसकी तस्वीर के टुकड़े टुकड़े करके गटर में बहा दिया। इसकी जगह अपनी तस्वीर गोंद से अच्छी तरह चिपकाई, शीशी ब्रीफ केस में रखी और आईडी कार्ड पर एक निगाह डाली। मैं भारतीय फौजी के मेजर की फुल वर्दी में खूब सज रहा था। नीचे मेरा नाम मेजर कृष्ण लिखा था और कमांडिंग ऑफिसर के दस्तखत भी मौजूद थे। अब मेरा नाम केवल कृष्ण था, जिसके पठानकोट छावनी में ट्रांसफर के ऑर्डर हो चुके थे, मगर वह मेडिकल ग्राउंड पर छुट्टी लेकर डलहौजी में अपनी नकली बीवी के साथ अपनी सेहत बहाल कर रहा था। अब इसकी जगह मुझे पठानकोट छावनी जाकर चार्ज लेना था। खुद को मौत के मुंह में धक्का देने वाली बात थी, मगर मेरे मिशन की तकमील के रास्ते में तो जगह जगह मौत मुंह फाड़े खड़ी थी। मैं बाथरूम से निकल आया और एक आराम कुर्सी पर बैठकर हिंदी अखबार पढ़ने लगा। मैं हिंदी पढ़ लिख सकता था। अखबार की खबरों से मालूम हुआ कि मशरकी पाकिस्तान में गड़बड़ और हुकूमत के खिलाफ मुजाहरों में ज़बरदस्त इजाफा हो गया है और भारतीय अफवाज और हुकूमत गहरी तशवीश की नज़र से सूरत हाल का जायजा ले रही हैं। इतने में दिल्ली से अमृतसर जाने वाली गाड़ी आ गई। दूसरे मुसाफिरों के साथ मैं भी वेटिंग रूम से निकलकर फर्स्ट क्लास के डब्बे में दाखिल हो गया। डब्बे में एक हिंदू फैमिली बैठी हुई थी। मोटी औरत और इसका काला भजंग उधेड़ उम्र का शौहर और एक बच्ची थी। मुझे देखकर लाला जी ने हाथ जोड़कर नमस्ते किया। मैंने जवाब दिया और कोने वाली सीट पर बैठकर खिड़की से बाहर झांकने लगा। प्लेटफार्म पर रिसाले, अखबार, किताबें बेचने वाला आ गया। मैंने इससे अंग्रेजी का एक रिसाला खरीदा और इसे खोलकर पढ़ने लगा, मगर मैं प्लेटफार्म का भी जायजा ले रहा था। बंद गेट के पास मिलिट्री पुलिस के 2 आदमी चाको चौबंद खड़े हर आने जाने वाले को घूर रहे थे। खुदा खुदा करके गाड़ी चली तो मैंने सुख का सांस लिया। अमृतसर से मुझे पठानकोट के लिए गाड़ी बदलना थी। अमृतसर में एक खतरा भयानक मुंह खोले मेरा मुंतजिर था।